شائستہ واحدی سے شائستہ لودھی تک کا سفر کتنا مشکل کتنا کٹھن تھا جو ایک عورت نے اکیلے طے کیا؟ میں اس کو بڑے ڈفرینٹ اینگل سے لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی پیارا سفر تھا, بہت پیارا. دیکھو, ہر عورت, میری امی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا, اللہ کا بہت شکر. یہ ایزی نہیں ہوتا کہ آپ ایک لائف سے ایک سیٹل لائف, آپ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. لوگوں کے لیے کہانی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو پتا ہوتا ہے. لیکن میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ مجھے اس خوبصورت 12 سال کے سفر میں پورے مجھے بچے ملے, مجھے بہت سارا فہم, وزڈم, وہ, اور میں نے اپنی جو ایکس مدر ان لا ہیں ان سے آئی تھنک میں اپنی ماں کے پاس اتنا زیادہ نہیں رہی جتنا میں ان کے پاس. وہ ڈاکٹر تو جی ڈاکٹر ہیں, مطلب وہ والی چیز آئی. اور تو میں نے ان سے شاید اپنی ماں سے زیادہ سیکھا ہے ندا, کیونکہ میں اماں کے پاس تھی تو بس پڑھ رہی تھی اور پڑھتے وہاں چلے. اس کے بعد تو مجھے پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ اچھا لائف کیا ہے, کیسی. اور اسی سارے زمانے میں نے ٹی وی جوائن کیا. تو شائستہ کوئی پرابلم نہیں تھی, ہوتا ہے گھر کی طرف سے نہیں, مجھے ایسا کوئی تھوڑی سی تھی اس طرح کی, تو اوبویسلی یار نہیں جاؤ نہیں کرو, نے مجھے بڑا منع کیا, میں نہیں مانی. لیکن دیکھو, دو بہت اچھے لوگ بھی نا کبھی کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بیڈ ٹیسٹ کر دیتی ہیں, یا آپ کی آگے اس طرح سے نہیں چل پا رہی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ندا کہ میں جج کروں کہ تم بہت برے ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں. یا ہو سکتا ہے میری بھی غلطیاں ہوں بہت ساری, ہو سکتا ہے وہاں سے بھی غلطیاں ہو گئی ہوں, اور اچھے نوٹ پہ ختم کی ہوئی بات ہی میں آپ کی بھی عزت ہوتی ہے اور سامنے والے کی بھی عزت ہوتی ہے اسی طرح. تو آئی تھنک وہ ایک بہترین باپ تھے. اور ہر بندہ, جیسے میں شاید بیٹی اچھی ہوں گی, میں کچھ کیپیسٹیز میں نئی کام اس طرح کی کیپ اس طرح سے نہیں پہن پا رہی ہوں گی, اور اسی طرح میری بھی غلطیاں ہوں گی, وہاں سے بھی غلطیاں ہوں. تو جیسے لائک تم کام کر رہی تھی تبھی تمہارے بیبیز ہو رہے تھے. جی بالکل. سنا ہے جب لائک تم پریگنینسی میں بھی بہت ریڈیو شوز کیا کر رہی ہو. بالکل ریڈیو شوز کیا کر رہی تھی, جناح ہاسپٹل کے چکر لگا رہی تھی. ہماری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو پتا, ہاؤس جاب اور چیزیں. تو میری امی نے, میری مدر ان لا نے میرا بڑا ساتھ دیا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اٹ واز ویری ٹارچرس فار می کہ میری ایک چیز چینج ہوئی اس طرح کہ میری شادی ختم ہوئی, اور پھر میری اس شادی کے بعد میرے زندگی کے جو 3 سال تھے وہ بھی اس طرح کے بڑے مشکل تھے. بہت مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے. وہ آئی تھنک ساری عورتیں اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ ایموشنلی تو آپ ٹرموائل سے گزرتے ہیں, اور جو سوسائٹی آپ کو گزارتی ہے. پھر ایک ایسی خاتون جو صبح 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ٹی وی پہ آ رہی ہے, پھر رات میں ریپیٹ بھی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ایک عام عورت بیچاری جو کبھی ٹی وی پہ نہیں آئی, کوئی اس کے لیے کیا کیا باتیں نہیں بنتی جو ہمارے لیے ظاہر ہے. ہماری تو پھر ہر چیز بہت, آپ ہر چیز کی کاسٹ ہے, سیٹ پہ بیٹھنے کی بھی کاسٹ ہے, تو ہم دیتے ہیں. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. ورنہ میں کہتی ہوں کہ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ بچیوں کے گھر نہیں بس پاتے, کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ آپ آن اسکرین آ رہے ہیں تو وہ آپ کی ساری باتیں پھر آپ کی. پھر آئی تھنک مجھے کئی بیوقوف ساتھیوں نے میرے یہ بھی مشورے دیے کہ ٹی وی پہ آ کے نا سب بولو. یہ بھی میں نے بڑی بیوقوفیاں کی. پھر بعد میں مجھ کچھ عقل مند ملے اور اپنے تجربے سے پتا چلا کہ کسی شو میں اناؤنس کیا تھا نا اس طرح کچھ تھوڑا بہت. وہ پھر ایک بات آپ کہتے ہیں تو اس کی 100 خود بخود بن جاتی ہیں, جو کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتی کہ ایسا ہوا تھا. سو وہ چیز تھی جس سے اس سب چیزوں سے تمہارے بچے کیسے گزرے, تم نے ان کو کیسے سنبھالا؟ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہادر تو میرے بچے ہیں, کئی گنا بہادر میرے بچے ہیں, کیونکہ وہ ایک تو اتنی بڑی اس طرح کے ایک چیز سے گزرے جنہیں اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ ایز ماں, اور آپ بہت ینگ ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے نہیں صحیح ہے, بس میں ہوں ہو جائے گئی ہوں. بعد میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کہ دیکھو شادی ایک بہت پیارا رشتہ ہے, لیکن ہر شادی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اور یاسر کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یاسر کی تو غلط ہوتی ہے, ان کی تو ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ بیوی کا کبھی بات غلط ہوئی. اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہتی ہے فاخر اچھا نہیں مستی کری ہوں. ماشاء اللہ بہت پیارا کپل ہے, بہت پیارا کپل ہے. تو ہر کپل میں ایسی تھوڑی بہت اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں صرف یہ بتائی تھی کہ اگر اس وقت اتنی عقل ہوتی تو شاید میں بہت ساری چیزوں پہ میں سمجھ جاتی نہیں تھا.
اور پھر میں نے اس کے بعد جتنی ساری فرینڈز نے سب کچھ, میں یہ نہیں کہتی کہ جہاں بالکل حالات ایسے نہیں آپ رہیں, لیکن شاید سمجھنا چاہیے بہت ساری چیزوں کو, میری بھی غلطیاں تھیں اس میں, اور پھر وہ سارا, لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ, مگر شائستہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ موقع دیا اپنی زندگی جینے کا, اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ اتنے سارے کے بعد عدنان کا اس طرح سے آنا میری لائف میں بچوں کے ساتھ ایسے. اور عدنان بھی بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نے پتہ نہیں مجھ پر کوئی. کسی اور کو یہ نہیں, کسی کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو فرسٹ ہسبینڈ تھا ان کا نام کیا تھا؟ وقار صاحب جو ہے اس دنیا میں آپ نہیں رہے. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. کچھ بھی ہے وہ آپ کے بچوں کے باپ تو بالکل, ان کو کیا ہوا تھا ایسا, اور یہ مطلب لائک کتنے عرصے بعد ہوا آپ کی؟ ہم تو ظاہر الگ ہو گئے تھے, اس کے بعد میری شادی ہو چکی تھی. اچھا. ان کا بھی اپنے ظاہر ہے وہ موو آن کر گئے تھے, اور ان کی بھی شادی ہو چکی تھی, اور وہ پھر سڈنلی ود ان 1-1.5 سال کے اندر ان کی شادی کے بعد ان کی طبیعت بھی خراب رہی خاصی, اور پیٹ میں ان کے لیور میں کچھ پرابلم ہوا. پھر ان کو, اور پہلے ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی, لائک بعد میں ڈائگنوز ہوا کچھ تھی. ان کو ہمیشہ سے ایک ڈیزیز تھی جس کو لیور کی ایک پرابلم تھی, وہ تھی ہمیشہ سے, اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں تھا. اچھا. لیکن وہ ہوتے ہوتے پھر السر کی شکل اور چیزیں کافی بگڑ گئیں اس میں, اور شاید وہ کہتے ہیں نا آپ بہت ساری اور چیزوں میں لگے ہو اپنے کام میں, پھر ان کی نئی لائف تھی چیزیں, تو وہ اس طرح سے کیئر نہیں ہو پائی, یا جو ہونے والی بات ہوتی ہے ندا پھر وہ ہو جاتی ہے. بندہ انسان نہ بہانے ڈھونڈتے ہی رہ جاتا ہے کہ شاید اس لیے ہوا, شاید اس لیے ہوا, اللہ نے جو جس طرح سے جیسے. لیکن میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ اتنی بڑھ گئی فاخر کہ جو ان کی مدر ان لا, ایکس مدر ان لا, لائک یہ لوگ آپس میں بہت اچھے سے ملتے جلتے ہیں, بچے ملتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ خود اتنی اچھی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اب 3 مائیں ہیں, سچی مچی میرے پاس 3 مائیں, میری اپنی ماں اور میری ان کا, وقار صاحب کی امی کی کوئی اور اکلوتے بچے تھے ماشاءاللہ. ان کے باقی فیملی بھانجے بھتیجے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے نا کلوزلی نیٹڈ فیملی ہوتی ہے, وہ اس طرح کے ہیں, اس طرح کی فیملی ہے. لیکن میرے لیے تو میری 3 مائیں ہیں. بچے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا کیا اس طرح قریب قریب ہیں؟ ہم لوگ قریب ہیں نا. کتنی اچھی بات ہے شائستہ, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا کہ آپ نے ان کو اتنی مطلب عزت ہے بہت بڑی کہ بچے اپنی دادی کے قریب ہیں, ورنہ بچے تو ان کے ہیں. ہاں وہ بچے ان کے, اور یہ تو بہت ہی, میں اپنے بچوں کو غلط سکھا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ میری جو عدنان کی جو مدر ہیں میرے ہسبینڈ کی, جب وہ ہماری بات ہوتی ہے فون کرتی ہیں, یعنی میں نے کہا میری 3 مائیں ہیں, تو وہ ان کو بھی پتا ہے, وہ بھی ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہیں کیسی ہیں امی, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہو, کب گئی تھی, ہاں بچے, اور ان کو پتا ہے کہ بچے جاتے ہیں ساری چیز, تو اٹس اے فیملی. اور تمہیں کتنی ہیلپ مل گئی کہ تمہارے بچوں کے سر پہ 3 بڑے ہیں نا, 3 بڑے ہیں. یس ابو ماشاءاللہ تمہارے. ہم لوگ نا چیزوں کو اتنا نیگیٹو کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے آپ, میں اگر آپ کے بارے میں غلط سوچوں گی تو یہ آپ کے لیے غلط نہیں ہے, یہ سب سے بڑا غلط تو میرے لیے ہے. میری اپنی سول پہ اتنا ٹیکسنگ ہوگا, میری اپنی باڈی پہ, میرے ہر سیل پہ اس نیگیٹیوٹی کا اثر پڑتا ہے, ہم یہ نہیں سوچتے. لیکن یہ چیز 2015 کیوں مجھے, میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ, لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے مجھے جانا پڑا, اور میں گئی, اور تقریباً 1 سال 1.5 سال کے لیے میں گئی. پھر میں نے, تم سوچو ندا, یعنی لوگوں کو کیا فائدہ بولنے کا. میں پتہ ہے میں تم سے یہ باتیں کیوں کر, بہت سارے لوگ اس طرح زندگی سے گزرتے ہیں نا, وہ ول پاور ان کی وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ختم, ہم تو گر گئے. لیکن میں ایک ایسے گھر کی بچی تھی جہاں کے ظاہر ہے کوئی بہت نہ امیری تھی نہ بہت زیادہ غربت تھی, بڑی مڈل کلاس کی فیملی, اچھا کھا لیا, تھوڑے بہتر گھر میں رہ گئے, اچھے زیادہ اسکولوں میں پڑھ لیا بس. اب سوچیں میں نے اور میری ماں باپ نے, میں نے کہا میرے ماں باپ نے کوئی پلین ٹریول نہیں کیا تھا اس وقت تک, ٹھیک ہے, ہم اس گھرانے سے ہیں, ہم اور ٹرین میں بھی بیچارے نہیں گئے کیونکہ ہمیں پڑھانے کے لیے بعد میں پیسے بچتے ہی نہیں تھے کہ وہ جائیں کہیں. سو میں کیسے, اور پھر میں نے مارننگ شو شروع کیا, جو ہوتے ہوتے کرتے کرتے پھر میں جب نئی آرگنائزیشن میں ایئر وائز سے سوئچ کیا تو انہوں نے مجھے گھر بھی دیا, تو وہ میں نے گھر بڑے نا پیار سے بنایا, بہت پیار سے ایک ایک چیز کر کے. میں جیسے ہوتی, مجھے بڑا شوق تھا, میری امی کو بھی شاید میں نے وہ وراثت سے لیا تھا. لیکن سوچو کہ جب مجھے جانا پڑا
تو وہ میں نے ایک ایک چیز جو بہت پیار سے لی تھی، میں بیٹھ کے روتی تھی ندا، اس چیز کو دیکھتی تھی، میں بیٹھ کے روتی تھی، میں کہتی لے جائیں اس کو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. میری فرینڈ نے کہا تمہاری واٹ ایور جو بھی یوں چیزیں ہیں یہ ہے وہ ہے، اس نے بیچاری نے پتہ نہیں کس کس پہ لگا کے وہ چیزیں دو چار بیچی. اس وقت تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے نکلنا تھا، اور میرا بھرا بھرایا مطلب کہتے ہیں پیارا گھر جو میرے لیے پیارا تھا، میں نے ودن 2 days ساری چیزیں بیچی. وہ میری کچھ فرینڈ نے بیچی، کچھ میں نے دے دی لوگوں کو. اور جو میرے دل پہ گزرتی تھی کہ وہ چیزیں اٹھا کے جب لوگ لے جا رہے تھے، میں کہتی تھی صرف میں نے ڈاکیومنٹس رکھے اپنے اور بچوں کے، اور وہ میں نے ایک سوٹ پہ کیس پیک کیا، اور میرے پاس جتنا بھی تھوڑا بہت لکوڈ اماؤنٹ تھا وہ میں نے رکھا اور میں چلی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی پھپھو کے پاس جاؤں گی جوہانسبرگ، وہاں کیا لائف کے ساتھ ہونا ہے. شائستہ وہاں گئی تو وہ زندگی بھی آسان نہیں تھی. وہ ایک چھوٹا سا وقفہ میرے پاس، پیسے میرے پاس تھے ان دنوں، میں نے ایک گھر لیا تھا، تو جتنے پیسے تھے نا میں نے پاکستان میں نے لیا، تو میرے پاس پیسے بینک میں نہیں تھے. امی تنخواہ تھی میرے پاس 1 مہینے کی، میں چلی گئی اس پہ کہ اب میری 2nd month آئے گی، اب مجھے نہیں پتا مجھے وہاں کتنے دن رہنا پڑے گا. تو میں وہاں پہنچی. تو اس چینل نے سپورٹ بھی نہیں کیا، مطلب آگے پیسے ان سینس نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے چینل سپورٹ کیا، لیکن مجھے اوبویسلی وہ چینل بھی دیکھ رہے ہیں میں وہاں کام نہیں کر رہی ہوں، مجھے کوئی کیوں پیسے دے گا بھائی. تو وہاں سے مجھے کال آ گئی چینل سے، ہیڈ سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے آج بھی آصف رضا میر صاحب کی کال آئی تھی، ان دنوں میں ہیڈ تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے سے آپ کی سیلری تو کیسے، کیونکہ میں کام نہیں کر رہی ہوں، ظاہر مارننگ شو ہو نہیں رہا. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں بچوں کے ساتھ اس وقت ملک سے باہر ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے پاس ایک کارڈ ہے جس کو میں اسپینڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ خود سوچیں اس میں. میرے تو بیچارے بہت ہی ظاہر انہیں بھی ہدایت ملی تھی، تو انہوں نے کہا تھا وہ چاہے کہنے کا اچھا میں بات کرتا ہوں پر میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں. باہر انہوں نے بات کی، چیزیں میری پھر بھی تھوڑی سی آسان ہوگی، لیکن بہت مشکل ٹائم تھا نا، میں بتا نہیں سکتی. میرے ساتھ میرے ماں باپ، میرے بچے، اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں جی بالکل میں کیسے اکیلی بچوں کو لے کے ایسے اور میں US میں کسی کو جانتی نہیں تھی. کتنی پرانی بات ہے یہ 5 سال نہیں 7 سال پرانی. میں نہیں جانتی تھی، میرا کوئی میں جس طرح سے ہاچ پاچ انداز میں جلدی میں گئی ہوں نا، تو نہ میرا کسی سے کانٹیکٹ ہوا تھا، نہ جو مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کس طرح بکنگ کرا رہی ہوں، کیا جو میرے ٹریول ایجنٹ نے کر دیا میں نے سوچ لیا کہ بس ٹھیک ہے. کون سے شہر میں آپ گئی پھر؟ میں وہی آپ کو بتاتی ہوں کہ DC میں گئی، اور DC سے مجھے اپنے کیونکہ میرے بچوں کا ڈیٹ تھا کہ اس ڈیٹ پہ انہیں واپس جانا ہے، بچے واپس جانا چاہتے تھے، میرے پیرنٹس واپس جانا چاہ رہے تھے. اچھا ندا ایسا نہیں ہے، میں وہاں گئی اور ادھر مجھے ایک بہت اچھے جگہ پہ جاب کا آفر بھی ہوا. اچھا ایز اے ہوسٹ یا کوئی کسی اور؟ جی ہمارے یہاں ان کے پروگرامز بھی چلتے ہیں بہت سارے نیوز چینلز پہ. اچھا ہاں. سو مجھے ان دنوں میں VOA کی طرف سے آفر ہوا کہ جی آپ آ جائیں اور اس طرح. لیکن دیکھیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ڈفرینٹ ایجنڈاز اور چیزیں ہوتی ہیں. میں اتنے آلریڈی میں اس سے گزر چکی تھی کہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اور میں امریکہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی. مطلب میں کیوں وہاں میں پاکستان میں جیسے رہ سکتی تھی میں امریکہ میں کیوں رہتی؟ میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، میری کوئی افیلیشن ہی نہیں تھی. میں کہا نہیں تو میں تو واپس جاؤں گی. اب سوچیں مجھے یہاں کے لوگ کہہ رہے خبردار واپس نہ آنا، یہ بھول نہ کرنا. اور میرے اماں ابا بھی کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا، آپ رہ جاؤ، آپ یہیں رہیں. اور پھر میرے ماں باپ سارے میرے بہن بھائی بھی تھے، میرے بچے ان کے فادر یہاں تھے، ہماری سپریشن ہو چکی تھی، وہ بھی بچوں کو اپنے باپ کے پاس بھی